شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی تو دکھلا مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، اللہ کریم نے شاہ فرمایا کہ اولم تؤمن، آوا شروع کے اندر جو حمزہ ہے، کیا، لم نہیں، تؤمن تو ایمان رکھتا، کیا تو یقین نہیں رکھتا اس بات پر۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، بلا کیوں نہیں، بلاکن لیکن، لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال، اللہ کریم نے شاہ فرمایا، فخذ پس پکڑو، ارباتن چار، من الطیر پرندوں میں سے، چار پرندوں میں سے، فصرہن پس مانوس کرو ان کو، ان پرندوں کو مانوس کرو یا انہیں مائل کرو یا انہیں ہلا لو، الیکا اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دے، علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان پرندوں میں سے، جزءاً ٹکڑے ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر تو بلا ان کو، ان پرندوں کو، یاتینکا وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم جان لیجئے کہ بے شک اللہ عزیز ہے اور حکیم ذات ہے۔ حضرت مفسرین اکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک فیصلہ، یہ ایک واقعہ لکھا ہے۔ مفسرین اکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، وہاں پر ایک لاش کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی وقت پانی کی وہ موج آتی ہے، اس لاش کے قریب آ جاتی ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں اس لاش کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، نوچنا شروع کر دیتی ہیں۔ موج جو ہی واپس جاتی ہیں، مچھلیاں بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ جب وہ کھا کے پیچھے چلی جاتی ہیں مچھلیاں، تو اتنے میں درندے آ جاتے ہیں، وہ آ کر اس لاش کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اتنے میں پرندے آ جاتے ہیں جو اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ کوے وغیرہ۔ یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاش کو دیکھا اور اسی کے متعلق دیکھا کہ اس کو مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، اس کو درندے بھی کھا رہے ہیں، اس کو پرندے بھی کھا رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ایک ناش ہے اور کتنے پیٹوں کے اندر جا رہی ہے، یہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہوگی، یہ کیسا اپنی وہ جگہ پر یہ دوبارہ پورا انسان واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا، یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا کہ ابراہیم تجھے اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے ہماری قدرت کاملہ پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، یا باری تعالیٰ مجھے آپ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل ہے، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ مشاہدے اور معائنے کے بعد جس چیز کا وہ علم حاصل ہوتا ہے وہ صرف خبر سے حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے نبی حضور پنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی، خبر تو خبر ہے، اور مشاہدہ اس چیز کا ہو جانا، معائنہ اس چیز کا ہو جانا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یا اللہ فرمانے لگے یا اللہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا اچھا پھر اگر آپ دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کیجئے کہ 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھیے، انہیں پالیے، انہیں مانوس کیجئے، اتنا مانوس کریں کہ جو ہی آپ پکاریں وہ پرندے دوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں۔ ان 4 پرندوں کو آپ تیار کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ جو پرندے ہیں ان کے اندر ایک مور تھا، دوسرا کبوتر، تیسرے نمبر پر مرغ اور چوتھے نمبر پر کوا۔ یہ 4 قسم کے پرندے تھے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانوس کیا۔ مانوس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پرندے مائل ہو گئے تو کہنے لگے یا اللہ وہ پرندوں والا وعدہ مکمل ہو چکا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ ان پرندوں کو ذبح کیجئے۔ ذبح کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ان کا گوشت کا قیمہ کر کے آپس کے اندر ملا دیں، خلط ملط کر دیں۔ خلط ملط ہو گیا۔ اب رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت کو پہاڑوں پر یوں بکھیر دو، چوٹیوں پر رکھ دو، مختلف جگہوں پر رکھ دیا گیا۔ اب رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب ان پرندوں کو آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو جو ہی آواز لگائی، ایک ایک پرندوں کو، اب ان کا گوشت ایک چوٹی سے دوسری کو چوٹی سے تیسری پہاڑی سے جتنا گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے وہ اجزاء آپس کے اندر یوں ملے، خون کے ساتھ ملا، پروں کے ساتھ ملے، اور یہ ملتے ملتے ایک پرندہ تیار ہو گیا، دوسرا پرندہ، تیسرا پرندہ، چوتھا پرندہ، سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ فرمایا اس طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریں، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی، اے میرے رب ارنی، تو دکھلا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قالا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات پر؟ کیا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندوں کو پکڑیے، اور فصرہن الیک، پھر ہلائیں ان کو اپنی طرف، یا مانوس کریں انہیں اپنی طرف۔ ثم اجعل، پھر رکھ دیں، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن جزءا، ان پرندوں میں سے ٹکڑے۔ ثم ادعوہن، پھر آپ پکاری ان کو، انہیں بلائیے، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لیجئے کہ بے شک اللہ عزیز ہے اور حکیم ذات ہے، غالب ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، دانے کی طرح ہے، ان کی مثال دانے کی طرح ہے، انبتت، اگتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں، وہ دانہ اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبل، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے خرچ کرنے کی ایک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا جیسے تم دانہ ہے اسے زمین کے اندر ڈالتے ہو، ایک دانہ ڈالا ہے نا، لیکن وہ ایک دانہ 7 سٹے اگائے گا، 7 بالیاں اگائے گا، پھر ہر ایک بالی کے اندر 100 دانہ ہوگا، تو ایک کے بدلے میں کتنے؟ 700 دانے ہمیں ملے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہی مثال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی، ایک چیز خرچ کرو گے اللہ کے راستے کے اندر، فرمایا رب کائنات اس کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر تمہیں واپس دیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ کھیتی کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو دانہ ڈالنے والا ہے وہ صحیح ہو، دانہ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو زمین ہے وہ بھی زرخیز ہو، اچھی زمین ہو، پھر اچھی فصل آئے گی۔ تو مثال یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی بھی یہی مثال ہے، اچھی چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اور پھر جہاں پر خرچ کریں وہ مصرف ہو، وہ مستحق ہو، وہاں پر آپ خرچ کریں۔ جب یہ
اسی کے مطابق خرچ ہوگا۔ جیسے ہم دانے کو مٹی کے اندر ڈالتے ہیں، زمین زرخیز ہو، اس کا پھل اچھا ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہماری نیت اچھی ہوئی، ہم خرچ کرنے والی جو چیز ہے وہ چیز اچھی ہے، مصرف کے اندر خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ بھی اللہ کریم ہمیں اچھا عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 من دانے ہوتے ہیں جو ڈال دیے جاتے ہیں اس کے اندر، فصل کے اندر، اور کتنے منوں دانے وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی، وہ دانے کی طرح ہے، جیسے دانہ آپ ڈالیں گے کئی گنا بڑھ کر وہ نکلتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے کئی گنا بڑھا کر اللہ کریم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے کے اندر، کمثل حبہ، دانے کی طرح ہے، اس کی مثال دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبل، ہر بالی کے اندر 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، ثم پھر، لا یتبعون اس کے پیچھے نہیں رکھتے، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، منا احسان، ولا عزا اور نہ ہی تکلیف، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جب تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، کسی پر کوئی مال خرچ کر دو تو پھر احسان نہ جتلاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں خام خواہ جتلاتے نہ رہو ہر موقع پر کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ خرچ کیا، تیری اوقات یہ تھی، یہاں تک ہم تجھے لے کر آئے اور میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر وہ احسان نہیں جتلاتا اس کے بعد، تو اس کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، رب اس کے تمہارے رب ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ تو یہ اجر انہی کے لیے ہے کہ جو احسان کرنے کے بعد اسے جتلاتے نہیں ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معنی بات کرنا، معروف اچھی بات کہیں، اچھی بات کہنا، ومغفرہ اور درگزر کرنا، خیرن یہ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی سائل آ گیا، مانگنے والا آ جائے تو اگر تو دینا چاہیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ اسے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس اعتبار سے کسی کو دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، اتنی پوشیدگی کے ساتھ، اور اگر آپ دینا چاہیں تو دیں، اور اگر نہیں تو قول معروف اس سے اچھی بات کہیں، بس اللہ بھلا کرے ایسی بات کہہ دیں، یا کوئی بھی اچھی بات کہیں، اور ومغفرہ اسے درگزر کریں، تان و تشنیع نہ کریں، تو نوجوان ہے، تو ہٹا کرتا ہے، تو فلاں ہے، نہ جانے کس مجبوری کے اندر وہ بیچارہ آیا ہے آپ سے مانگنے کے لیے، وہ سائل بنا ہے۔ قول معروف اگر دینا چاہیں تو دیں، اگر نہیں تو قول معروف آپ اس سے اچھی بات کہیں، ومغفرہ درگزر کریں۔ اچھی بات کہنا خیر من صدقہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یتبعها اذی جس کے بعد تم اسے تکلیف پہنچاؤ، یتبعها کہ اس کے بعد تم اذن اس کے بعد تم اسے تکلیف پہنچاؤ، تکلیف پہنچانے سے یہ بہتر ہے، اسے اچھی بات کہیں بس۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ذات ہے، حلیم ذات ہے، بردبار ذات ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ رب کائنات نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور انتہائی غصہ فرمائیں گے ان پر، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ دردناک قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے 3 قسم کے لوگوں۔ وہ 3 لوگ یہ ہیں، پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی احسان کرے، دے اور پھر جتلائے، احسان کرنے کے بعد پھر جتلاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جو اپنی تہبند کو، اپنے پاجامے کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے،
ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ سوداگر جو قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودا بیچنے والا، ان تین قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ انتہائی غصہ فرمائیں گے اور نظر رحمت نہیں فرمائیں گے ان لوگوں کی طرف، اور فرمایا انتہائی دردناک قسم کے عذاب کے اندر انہیں مبتلا فرمائیں گے۔